اہم نوعیت کا معاملہ تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے زیر سماعت مقدمات پہ فاضل چیف جسٹس آف پاکستان کے جو کمنٹس ہیں یا جو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہیں کہ فاضل چیف جسٹس آف پاکستان کا پی ٹی آئی کے وکلاء کے ساتھ اور مقدمات میں ان کے جو کمنٹس ہیں وہ صحت مند نہیں ہیں، انصاف کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وکلاء کے ساتھ توہین آمیز رویہ برتا جا رہا ہے، اور جو 1200 کے لگ بھگ نامینیشن پیپر پی ٹی آئی کے ریجیکٹ ہوئے وہ سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور سوال یہ کر رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دیا جا رہا ہے، ملک بھر میں اغوا ہو رہے ہیں، لوگ تجویز کنندہ اغوا ہو رہے ہیں، اور فاضل چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اپنے تئیں کہ گویا ملک میں امن کی آشتی ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف باضابطہ طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اس کنڈکٹ کو انتہائی نامناسب سمجھتی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی انصاف نہیں دے سکتا ہے تو بہتر یہ ضرور ہوگا کہ ہماری توہین نہ کی جائے، ہمارا مذاق نہ اڑایا جائے، ہمارے موازنے نہ کرائے جائے، جس طرح کے کل کی پروسیڈنگ میں بتایا گیا کہ فلاں صحافی آپ کے دور میں اغوا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ کو یہ علم ہے کہ ہر دور میں اغوا لوگ ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے اغوا ہو چکے ہیں، کون کرتا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے عوام کے اپنے اس حق کو تحفظ دینے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ فاضل چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارے دور میں ان کے خلاف دائر کی گئی جو ریفرنس تھا اور جس کے حوالے سے ہم نے ریگریٹل کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن شاید چیف جسٹس آف پاکستان اپنے دل سے اس بغض کو نکال نہیں سکے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے ان کے کمنٹس اور پی ٹی آئی کے کیسز خصوصاً نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنے کے لیے جلدی سے 7 رکنی بینچ بنایا گیا، لیکن خان کے ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنے کے لیے ابھی تک کوئی بینچ نہیں بنایا گیا۔ انصاف کا تقاضا تھا کہ اگر نواز شریف کو آپ سنوائی دے رہے ہیں تو ہمیں بھی دیتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا ہے، 4 مہینے سے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنے تمام مقدمات کی منتقلی کے لیے 186A کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، تاریخ نہیں لگ رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے مقدمات جو ہیں نہ کہ صرف تاخیر کا شکار ہیں، بلکہ پی ٹی آئی اب سمجھتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو انصاف نہیں ملنے والا ہے، اور ہم آج واضح طور پہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے مقدمات جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے مقدمات، جہاں پورے ملک میں پورا نظام ہمارے خلاف لگا ہوا ہے، ایسی صورت میں عدل سے وابستہ اداروں کی طرف سے ہمارا تصحیح کیا جانا، ہمارے موازنے کرائے جانے، ہمارے کیسز کو نظر انداز کیا جانا، یہ ایسے واقعات ہیں جو کہ کسی بھی سپریم کورٹ کے کسی جج کے جو کنڈکٹ ہے اس سے کمنسوریٹ نہیں ہے۔ تو لہذا ہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے وکلاء، اپنے لیڈر، ان کے حوالے سے دیے گئے تمام کلمات کی شدید مذمت کرتی ہیں، اور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اب ہماری تصحیح نہ اڑائیں، باز آ جائیں اس سے۔ آپ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے، کوئی حق نہیں آپ کو کہ آپ ہمیں نشانہ ستم بنائیں، آپ ہماری تصحیح کریں۔ آپ نے پی ٹی آئی اور خان صاحب نے اس پہ بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہ
ہم بطور وکیل یہ بھی سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کو نظر آنا چاہیے کہ جن آرز کے رکھنے کے لیے ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف آپ نے عمیر نیازی صاحب کو جو کنٹمپٹ کا نوٹس بھیجا، ان آرز کا کنڈکٹ آپ نے دیکھا. حق تو یہ بنتا ہے کہ ان آرز جن پہ اعتماد کیا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے کہ جی میں نے تو آپ پہ اعتماد کیا، یہ آپ نے کیا کیا. بجائے اس کے کہ اس کی باس پرس ہوتی، بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن سے باس پرس ہوتی، آئی جی سے باس پرس ہوتی، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، لوگوں کے خواتین کے کپڑے اتار رہے ہیں، تجویز کنندہ اور تعین کنندہ اغوا ہو رہے ہیں. آئے دن ہمارے امیدوار آج بھی اٹھائے گئے، کل بھی اٹھائے گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اگر انصاف کے ادارے اتنے اندھے ہو چکے ہیں اور اتنے ان کو ناانصافی، ظلم، جبر ملک میں نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ ایسے مقدمات ان بینچز کی سپرد کیے جائیں جن سے عوام کو انصاف کی توقع ہو. اور دوسری بات، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ہماری اور جے یو آئی شیرانی صاحب کی الائنس کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے. ہمارے بلوچستان کے صدر ڈاکٹر منیر اور ہمارے جنرل سیکرٹری سالار خان کاکڑ 2 رکنی کمیٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ اس کا باقاعدہ اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے، اور جتنے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہیں، باقی تفصیل جو ہے بعد میں وہ خود پروناؤنس کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہمارے مقدمات ہیں ان کی پیروی کے لیے اور نئے جو مقدمات جو دائر کرنے ہیں وہ پٹیشن جلد از جلد دائر ہونے چاہیے. بقایا تفصیل آج چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور اور ہم سب ایک پریس کانفرنس میں آج کریں گے جو 5 بجے جو ہے شیڈول ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اب عدلیہ کے خلاف بحث کھول دیا ہے، حالانکہ گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ آپ کو ریلیف بھی ملتا رہا، ضمانتیں بھی ملتی رہی، اور 2 دن میں جو اپیلیں تھی آپ کی وہ بھی منظور ہو چکی ہیں، کچھ لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں. اب ایسا کیوں تاثر مل رہا ہے کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کے خلاف آپ بات کھولنے جا رہے ہیں؟ محاذ تو پی ایم ایل این نے کھولا ہوا ہے اور آپ سب کو علم ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ دھرنے بھی دیے گئے. ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے پر خیر مقدم کیا تھا. ہم نے ریگریٹ کیا تھا کہ ریفرنس ہمارے دور میں آیا تھا، لیکن اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ انصاف نہیں کر رہے ہیں، اور انصاف نہ کرنے کے علاوہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے وکلاء کی توہین کر رہے ہیں، اور ہمیں اگر انصاف نہیں دے سکتے، اگر کوئی اس کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے. ہم نے بہت ہی اس حوالے سے تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن توہین کوئی شخص، کوئی پارٹی برداشت نہیں کر سکتی ہے. کل کے اور پرسوں کے جو وکلاء سے دلائل میں گفتگو ہوئی، جو کمنٹ دیے گئے، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ہمارے ذہنوں میں کوئی شائبہ یہ نہیں چھوڑا ہے کہ ہمیں ان سے اب انصاف کی کوئی توقع نہیں رہی. رہی بات ہمیں ریلیف ملنے کی، سپریم کورٹ کے اس عدالت سے ہمیں انتظامی طور پہ آج تک کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. ہمارا کوئی کیس ہی نہیں لگایا ہے. ہمارا کوئی پہلا کیس یہ آیا جس میں یہ تبصرے آئے. خان صاحب اور شامل قریشی کو وہ ضمانت ان کی عدالت سے نہیں ہوئی ہے، وہ دوسرے بینچ سے ہوئی ہے. ہم چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم نے دوسرے جج صاحبان کے حوالے سے یا پوری سپریم کورٹ کے حوالے سے عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا ہے. سر ایک طرف آپ قاضی فائز صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ سے بڑے اچھے فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں. خان صاحب نے اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب کو اپریشیٹ جی، آپ کو میں واضح کر دوں، یہ فیصلے جو آپ بار بار اچھے کہہ رہے ہیں اور اپیلیں ایکسیپٹ ہوئی، آپ سب کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو کاغذات نامزدگی ڈسکوالیفیکیشن کی ہیں 1200 کی لگ بھگ، وہ کن بنیادوں پہ کی ہیں؟ مذہب کا خیز آرڈر، قانون سے ماورا
اور کسی قانون کی سینکشن ان کو حاصل نہیں ہے. تو لہذا وہ آرڈرز اگر ریورس ہوتے ہیں یا شاہ محمود یا عمران خان کو ضمانت ملتی ہے تو یہ کوئی احسان نہیں ہے. عمران خان کو ضمانت ٹرائل کورٹ سے ہونی چاہیے تھی. ٹرائل کورٹ نے نہیں دی تو ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے تھی. جب سپریم کورٹ نے کی تو یہ واضح ہے کہ ان دونوں عدالتوں نے غلط فیصلہ کیا تھا. تو یہ کسی کا احسان نہیں ہے، حق تھا. اگر کوئی عدالت ہمیں ہمارا حق دیتی ہے تو اس میں یہ کہنا کہ عدلیہ ہمیں کوئی ستائش یا کوئی فیور کر رہی ہے، یہ قطعاً غلط ہے. کوئی ایک بھی یہ نشاندہی نہیں کر سکتا ہے کہ موجودہ دور میں ہمارے ساتھ کوئی بھی آؤٹ آف دا وے ٹریٹمنٹ دی گئی ہو. چیف جسٹس پر آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں جو بھی ابھی سچویشن ہے؟ جی آپ نے میرے الفاظ سنے، ببانگ دہل کے ٹھگارک ٹم میں ہم عدم اعتماد ان پہ ظاہر کر رہے ہیں.